بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 24 ہے اور قرۂ آبی چل رہا ہے، اور آج ہم قرۂ آبی کے اندر جو مشہور بحیرے ہیں ان سے متعلق پڑھتے ہیں۔ چونکہ آب ساکن چل رہا ہے تو آب ساکن میں ہم نے بحر اعظموں کا تذکرہ کیا سبق نمبر 23 میں، تو ابھی دوسرے نمبر پر ہم بحیروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بحیرہ کہتے ہیں چھوٹے سمندر کو، یعنی سمندر کا چاہے وہ حصہ ہو یا پھر الگ سے ہو، لیکن ایک اتنی بڑی بڑی جھیلیں جو سمندر کی مانند ہوں تو ان کو پھر بحیرہ کہتے ہیں۔ یہ عربی کی تصغیر ہے، تو تصغیر کے اندر یعنی چھوٹا سا سمندر اس کا مطلب ہے۔ تو آج ہم کچھ مشہور بحیروں سے متعلق بات کر لیں گے۔ دو طرح کے یہ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، بحری بحیرے۔ بحری بحیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے ان چھوٹے ساحلی حصے جو نسبتاً کم گہرے اور ساحل کے قریب قریب ہوتے ہیں تو ان کو ہم بحری بحیرے کہتے ہیں، جیسے کہ بحیرہ عرب ہے اور بحیرہ کیریبین ہے، اور مزید ہم نے بحر اعظموں کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے بحیروں کا بھی ہر بحر اعظم کے ساتھ تذکرہ کیا تھا۔ تو وہ بڑے بحر اعظم کا ساحل ہوتے ہیں اور تھوڑے سے کم گہرے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کا نام الگ سے بحیرہ رکھ دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے عربین سی لکھا ہوا ہے، تو یہ اس طرف ہندوستان ہے اور اس طرف یہ سارا عرب ہے، عمان، سعودی عربیہ، یمن۔ تو اس کے درمیان میں یہ پورا بحر ہند ہی کا ایک حصہ ہے، نیچے سارا بحر ہند ہے۔ تو اس طرف یہ چھوٹا سا یعنی ادھر سے نکلا ہوا ہے اور تھوڑا سا کم گہرا ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھ دیتے ہیں عربین سی یعنی بحیرہ عرب۔ اور اسی طریقے سے اس کی ایک تصویر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں سیاہ ایسا دکھایا گیا ہے، تو یہ سارا عربین سی ہے یعنی بحیرہ عرب ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ جو آپ کو ٹکڑا نظر آ رہا ہے یہ سارا بحیرہ عرب کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے بحیرہ کیریبین۔ یہ شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان میں یہ جو حصہ ہے یہ بحیرہ کیریبین ہے، اور اس کے سائڈوں پر جو چھوٹے چھوٹے آپ کو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یہ جزائر ہیں، جو ہم نے جزائر کی بحث کے اندر ان کو پڑھا تھا۔ تو یہ ہے بحیرہ کیریبین۔ تو یہ بھی بحر اوقیانوس ہی کا ایک حصہ ہے، دوسری اس کے مشرق میں یہ بحر اوقیانوس ہے اور اسی سے نکل کر یہ اندر پھیلا ہوا ہے، اور یہ اس کے ساحلوں کی کچھ تصاویر ہیں۔ تو یہ تو تھے بحری بحیرے یعنی سمندر ہی کے ٹکڑے تھے، چھوٹے ساحل تھے۔ اور دوسری قسم ہے بری بحیرے یعنی خشکی والے بحیرے، یعنی اس کے چاروں طرف خشکی ہی ہے لیکن درمیان میں ایک اتنی بڑی بڑی یعنی جھیلیں ہیں جنہیں ان کی وسعت اور گہرائی کی وجہ سے بحیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بحیرہ کیسپین، یہاں اوپر دیکھیں قازقستان ہے اس کے، اور ادھر رشیا ہے، اور اس طرف اس کے آذربائیجان ہے، ادھر ترکمانستان ہے، تو درمیان میں یہ بحیرہ ہے، اس کو کہتے ہیں بحیرہ کیسپین، اور اس طرح اس کا نام ہے بحیرہ قزوین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسی طریقے سے بحیرہ آرال یا بحیرہ خوارزم بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے بحیرہ آرال۔ اس طریقے سے آگے بحیرہ میت اور بحیرہ تبریہ کا تذکرہ بھی ہم تفصیل سے کرنے والے ہیں۔ تو یہ کچھ بحیرے، اس طریقے سے بہت سارے اور بھی ہیں، ہم چند ہی کے نام لیتے ہیں یہاں پر اختصار کے لیے۔ تو یہ مستقل طور پر بڑی بڑی یعنی جھیلوں کی طرح ہیں، تو بہت زیادہ وسعت کی وجہ سے ان کو بحیرہ کہہ دی جاتے، گویا کہ یہ چھوٹا سا سمندر ہیں۔ یہ بھی بحیرہ قزوین یعنی بحیرہ کیسپین کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر ہے، اور یہ اس کے ایک ساحل کی تصویر ہے۔ اور یہ آپ کو سائیڈ میں بحیرہ آرال بھی ابھی دکھائی دے رہا ہے، اور بحیرہ کیسپین بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور ان کے ارد گرد میں جو ممالک ہیں وہ قازقستان، ازبکستان اور ترکمانستان، یہ بھی آپ کو، اور بحیرہ آرال سے کچھ دریا بھی نکل رہے ہیں، آمو دریا اور سائر دریا یہ بھی نکل رہے ہیں، یہ بھی یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں۔
تو ابھی ہم یہاں پہ کچھ مشہور بحیروں کا تذکرہ کرتے ہیں، جن میں سے دو تو بہت ہی اہم ہیں، جیسے کہ بحیرہ مردار ہے جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، اور بحیرہ تبریہ جسے گلیلی سی کہتے ہیں، ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تو جیسے کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ بحری بحیرے بڑے سمندر کے چھوٹے اور کم گہرے حصوں کو کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے ہر بحر اعظم میں چھوٹے چھوٹے بحیرے ہیں جن کا نام بحر اعظم کے ذکر میں ہم ادھر کر چکے ہیں، جیسے کہ بحر الکاہل میں ہم نے بحیرہ جاپان، بحیرہ چین اور بحر اوقیانوس میں بحیرہ بالٹک، بحیرہ شمال، بحر ہند میں بحیرہ عرب اور بحیرہ قلزم، ان سب کے علاوہ ہم نے بری بحیروں کا بھی تذکرہ وہاں پر کیا تھا، لیکن دو بڑے بری بحیرے جن کا بطور خاص یہاں پہ ذکر کرنا مناسب ہے تو وہ ہم یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک بحیرہ مردار جسے بحر میت بھی کہتے ہیں، ڈیڈ سی، اور دوسرا ہے بحیرہ تبریہ جسے انگریزی میں گلیلی سی کہتے ہیں۔ یہ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دونوں یعنی گلیلی سی اور ڈیڈ سی آپ کو دونوں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو نیچے ہے یہ ڈیڈ سی ہے، یعنی بحیرہ مردار سے کہتے ہیں اور بحر میت بھی کہتے ہیں، اور اسی لائن میں اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سی آف گلیلی بھی نظر آ رہا ہے، یعنی بحیرہ تبریہ بھی۔ تو اس کے ساتھ کچھ تاریخی واقعات ہیں تو ان کو ہم یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گے۔ اس مغربی کنارے میں آپ دیکھیں تو یہ اسرائیل ہے اور اس طرف اردن ہے، تو اس کے بیچوں بیچ یہ بحیرہ مردار ہے، اور سب سے زیادہ یہ نمکین جھیل جو ہے دنیا کی سب سے زیادہ نمکین جھیل یہ شمار ہوتی ہے، اور یہ زمین پر سطح سمندر سے سب سے نچلا مقام ہے جو تقریباً 420 میٹر یعنی 1385 فٹ نیچے واقع ہے۔ علاوہ ازیں یہ دنیا کی سب سے گہری نمکین پانی کی جھیل بھی ہے۔ دنیا کے نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سعودی عرب ہے، اور اوپر جائیں تو یہ اس طرف یہ بحیرہ روم ہے، اور یہاں پر یہ جہاں پہ میں ایک نقطہ لگا رہا ہوں، ڈاٹ لگا رہا ہوں، یہ اس جگہ پہ یہ بحر میت ہے، اور اوپر جو ہے وہ بحیرہ تبریہ ہے، اور اسی کے مغرب میں اسرائیل ہے اور ادھر مشرق میں اردن ہے، تو یہ جگہ ہے جہاں پر یہ واقع ہے۔ یہاں ذرا اور واضح اور تھوڑا سا ایک طرف سے زوم کر کے بھی آپ کو دکھایا گیا ہے بحر میت کو، اور اوپر جو ہے اس کے مغرب میں اسرائیل بھی دکھائی دے رہا ہے، اور اوپر چھوٹا سا آپ کو جو بحیرہ تبریہ ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے، کہ یہ سارا جو ہے بحر میت ہے، اور اس کو زوم کر کے آپ کو دکھا دیا، اور یہ سیٹلائٹ کی تصویر ہے کہ اس طرف یہاں پہ جزیرہ قبرص بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اس طرف یہ اسرائیل ہے اور اس طرف اردن ہے۔ یہ جو ہے یہ گلیلی سی ہے، یعنی بحیرہ تبریہ ہے۔ علاوہ ازیں یہ دنیا کی سب سے گہری نمکین جھیل بھی ہے، جس کی گہرائی تقریباً 330 میٹر یعنی 1083 فٹ ہے۔ یہ جبوتی کی جھیل یعنی اسال کے بعد دنیا کا نمکین ترین ذخیرہ آب ہے۔ 30% نمکینی کے ساتھ یہ سمندر سے 8.6 گنا زیادہ نمکین ہے۔ اسرائیلی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بحیرہ روم سے 9 گنا زیادہ نمکین ہے، جس کی نمکینی 3.5% ہے، جبکہ مذکورہ ماہرین بحیرہ مردار کی نمکینی کو 31.5% قرار دیتے ہیں، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی اگر دیکھیں تو یہ بحیرہ مردار 67 کلومیٹر طویل اور زیادہ سے زیادہ 18 کلومیٹر یہ چوڑا ہے۔ بحر میت یہ ہزاروں سالوں سے بحیرہ روم کے گرد بسنے والے سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش مقام ہے۔ بہت زیادہ نمکینی کے باعث اس میں کسی قسم کے آبی حیوانات اور نباتات نہیں پائے جاتے، جبکہ اس میں کوئی انسان ڈوب بھی نہیں سکتا، اس لیے اس کی سطح پر دراز ہو کر لوگ اخبار پڑھتے اور جوس پیتے ہیں۔ اسے انسانی تاریخ میں اس اعتبار سے نمایاں حیثیت حاصل ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس کے کنارے پر سدوم اور عمورہ نامی شہروں میں رہتی تھی۔ دوسرے نمبر پر مشہور بحیرہ تبریہ جسے انگریزی میں گلیلی سی کہتے ہیں، یہ میٹھا بحیرہ ہے، یہ دریا اردن کے شمال میں جلیل اور جولان کے علاقوں کے درمیان میں یہ واقع ہے، اور اس کی لمبائی 41 کلومیٹر اور چوڑائی 17 کلومیٹر ہے، اور کل رقبہ 166 کلومیٹر ہے۔ سب سے زیادہ گہرائی اس کی 46 کلومیٹر ہے۔ جبل الشیخ کی سفید برف پوش چوٹی سے نکل کر چند چشموں سے ملتے ہوئے دریا اردن بناتا ہے۔ عربی نام اس کا بحیرہ تبریہ کا جو عربی نام ہے یہ رومی سپہ سالار طیبہ ریوس کے نام سے منسوب ہے،
اور آج کل تو انگریزی میں یہی نام استعمال ہوتا ہے، گلیلی سی بھی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اور بحیرہ جلیل بھی اسے کہا جاتا ہے، چونکہ جلیل اور جولان یعنی گولان کے پہاڑوں کے درمیان میں یہ واقع ہے، اور سطح سمندر سے 213 میٹر یہ پست ہے، اور یعنی بحر میت کے بعد دنیا کا سب سے پست ترین مقام ہے، اور بحیرہ طبریہ اسرائیل اور فلسطین کا اہم دریا ہے۔ 1964 عیسوی میں اسرائیل نے ایک نہر کی تعمیر مکمل کی جو بحیرہ طبریہ کے پانی کو اسرائیل کے تمام اطراف تک پہنچاتی ہے۔ بحیرہ طبریہ کی تاریخی حیثیت خصوصاً آخری زمانے کے اہم واقعات کے اعتبار سے مسلم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی ختم ہو گیا ہے یا باقی ہے یا خشک ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا، آج کل یہ پانی سوکھ رہا ہے۔ نیز ایک دوسری حدیث شریف کے مطابق جب دجال کے خاتمے کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے تو اس بحیرے سے گزریں گے اور تو ایسا چٹ کر پی جائیں گے کہ آخری آنے والا جو ان کا گروپ ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں پہ بھی کبھی پانی ہوتا تھا۔ تو یہ بحیرہ طبریہ آج کل اگر آپ اس کے ساحل کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ دن بدن اور ہر سال بسال یہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مشہور بحیروں کا تذکرہ کیا، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم مشہور جو خلیجیں ہیں آب ساکن یعنی قرہ آبی کے اندر جو قسم ہے آب ساکن یعنی ٹھہرا ہوا پانی، تو اس میں ہم خلیجوں کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔